بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کا عشق، اس کی معرفت بندے کو دنیا اور آخرت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ اس کی طلب نہ جنت ہوتی ہے، نہ جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ دوزخ کی طرف تو اس کا خیال ہی نہیں جاتا۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ کا دوست بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ظاہر نہ باطن کا غم، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ کچھ، تو انہیں دوزخ کا کیا ڈر ہے۔ علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں بہشت کو دیکھا، جنت کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا۔ بے شمار لوگ وہاں طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے، اور فرشتے وہ پاکیزہ اور لذیذ کھانے ان کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ آنکھیں اوپر اٹھائے ہوئے مبہوت اور بے خود کھڑا حضرت الہی کو دیکھنے میں ماہو ہے اور مصروف ہے۔ وہ آنکھیں اٹھائے ہوئے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے رضوان سے پوچھا، یہ آپ کو بتا دوں کہ رضوان جنت کے اس فرشتے کا نام ہے جس کے پاس پورا آڈٹ ہوتا ہے، پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اور مالک دوزخ کے فرشتے کا جو نگران ہے نا دوزخ کا، اس کو کہتے ہیں مالک، اس کا نام ہے، اور رضوان جنت کے اس دروگے کا نام ہے۔ تو میں نے رضوان سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ اتنا مبہوت بے خود اوپر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضرت معروف کرخی ہیں، جن کی عبادت نہ خوف دوزخ کے باعث ہوتی ہے اور نہ امید بہشت کی خاطر، بلکہ صرف دیدار الہی کی خاطر ہوتی تھی، لہٰذا یوں نظریں گاڑ کر دیکھنا ان کے لیے مباح کر دیا گیا ہے۔ اور معروف کرخی وہ شخص ہیں جب سے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ یہ بھی بتا دوں کہ امام جعفر صادق کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے تھے۔ مغرب کی سنتوں میں سورہ توبہ کی آیات کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ میں نے کسی وظیفہ میں، کسی عمل میں ذکر کیا، تو آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پورا پڑھنا ہے؟ اللہ کے بندو، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، قرآن کے متعلقہ جتنے بھی قواعد ہیں، اصول ہیں، رموز و اوقاف ہیں، ان کو سمجھو۔ آیت ایک دائرے سے دوسرے دائرے تک کے اندر کے جو الفاظ ہیں، یہ جملے کو آیت کہتے ہیں، اور جب آیت کا لفظ کہا جائے تو اس کا پہلا حصہ، اس کا آخر حصہ، اس کا درمیان والا حصہ، ساری کی ساری مراد ہوتی ہے۔ اور جب کہہ دیا جائے کہ آخری دو آیات، تو لوگ پوچھتے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یہ بھی پڑھنی ہے؟ تو ایسے لوگ عملیات سے، وظائف سے دور رہا کریں، اس لیے کہ سمجھ نہیں ہوتی، اور جب سمجھ نہیں ہوتی تو کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کو خاطر خواہ فوائد ملتے نہیں ہیں، تو کسی عمل کو یا کسی بندے کو یا کسی کلام کو وہ کیا کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔
جس طرح میں نے ارواح کے بارے میں ویڈیو، تو ایک صاحب نے کہا کہ ارواح کہاں دنیا میں آتی ہیں، وہ تو علیین اور سجین میں ہوتی ہیں۔ مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور مطالعہ بہت ضروری ہے۔ صرف اپنے عقل پہ مصر ہو کر ڈٹ کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ کتابیں بے شمارے ہیں، ہر مسلک کی، ہر مذہب کی، ہر مشرب کی۔ فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، اصول قرآن ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، ہر چیز کے قواعد و شرائط ہے۔ بہرحال اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اس محبت، اس عشق اور اس جذبے کو پانے کے لیے پہلے بھی کہا تھا اور کل بھی کہا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحج کی پہلے 10 دنوں اور راتوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان کے اندر مجھے سوائے ان عبادات کے اور کوئی چیز پیاری نہیں، جو ان 10 دنوں کے راتوں میں اور دنوں میں آپ جو بھی کچھ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بڑی محبوب ہے، وہ بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ اور اس کی دوسری رات آج کی جو آج کا دن ہم گزار رہے ہیں، اس کو گزار کر جو رات آنے والی ہے، اس رات کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلاموں کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور اس طرح کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار، اور سورہ والناس معوذتین میں سے آخری صورت قل اعوذ برب الناس، اس کو 3 بار پڑھے، پھر سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد درود ابراہیمی کو 11 بار پڑھے، 11 بار پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا ہو وہ مانگے۔ اور اگر بندے کو عبادات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اقوال کے ساتھ، بزرگ صالحین کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو یہ دعا پڑھ لیں جو احادیث میں مذکور ہے: سبحان ذی العزت والجبروت ذی القدرت والملکوت۔ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، دیکھ لینا، سن لینا، یاد کر لینا، ڈاؤن لوڈ کر لینا، کسی کتاب نماز کی، دعاؤں کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے: سبحان ذی العزت والجبروت سبحان ذی القدرت والملکوت سبحان ذی الحی الذی لا یموت لا الہ الا اللہ هو یحیی و یمیت وهو حی لا یموت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا۔ اس آیت کو، اس دعا کو پڑھے: سبحان ذی العزت والجبروت سبحان ذی القدرت والملکوت سبحان ذی الحی الذی لا یموت لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وهو حی لا یموت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال اللہ اکبر کثیرا ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کو، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے جو کچھ مانگنا چاہیے اللہ سے مانگے۔ یہ ایسا قرب عطا ہوگا، ایسی معرفت عطا ہوگی کہ حیران رہ جائیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرا لیتے ہیں کسی بھی بندے کو، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی شرط نہیں، گنہگار اور زاہد کی شرط نہیں، اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنا دیدار کرا لیں، وہ پھر اللہ ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔
اس کو دنیا اور دنیا کے لوگوں سے، اس کو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے، اس کو آخرت اور آخرت کی نعمتوں سے غرض نہیں ہوتی۔ غرض ہوتی ہے تو صرف اس ذات سے ہوتی ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب چیزیں ہیں۔ وہ سلطان محمود کے بارے میں ہے، اس کا غلام جو ایاز تھا بڑا وفادار تھا، اپنے وزیروں مشیروں کی آزمائش کے لیے گھوڑے ہیرے جواہرات لے کر ساتھ نکلا۔ وہ ہیروں کی تھیلی بھری ہوئی مٹھی بھر بھر کے پیچھے پھینکتا گیا۔ وزیر گھوڑوں سے اتر کر وہ ہیرے اور جواہرات چننے لگے۔ دور نکل گیا محمود، پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو سوائے ایاز کے اور کوئی نہ تھا۔ تو اس نے پوچھا، ایاز تمہیں ہیرے جواہرات سے غرض نہیں ہے، باقی کہاں گے؟ میں نے کہا، حضرت جن کو ہیرے جواہرات سے غرض تھی وہ ہیرے جواہرات کے پیچھے، مجھے جس سے غرض ہے میں اس کے پیچھے ہوں۔ منعم کے پیچھے رہو، انعام کے پیچھے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مقدس راتوں میں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی قسم، والفجر، اور فجر کی قسم، تو پھر اپنے مقام کو، اپنے رتبے کو، اپنے منصب کو دیکھو کہ کس مقام کی صورت پہ اور کس منصب پہ ہو۔ یہ کہتا ہوں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ہر دفعہ کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارے پاس ایسا فنا ہو جانا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے عشق، اپنی محبت، اپنی عقیدت ایسے رکھیں کہ سوائے ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں اور نہ جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، بس یہی بات ہے، اللہ جس کو اپنی طرف لگاؤ الفت اور محبت پیدا کرا دے۔